اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آیت نمبر 249 تک ہم نے کیا۔ یہ دیکھیے کہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ طالوت جو تھا ان کا سردار تھا جو اللہ نے مقرر کیا تھا، اس نے جب نہر کے پاس سے جب وہ گیا، اسے لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آزمائش ہوگی، ان کی آزمائش ہوئی، اس میں سے بہت کم لوگ کامیاب ہوئے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ سامنے تو بڑی طاقتور قوم ہے اور جالوت ان کا سردار تھا۔ انہوں نے کہا اس کے لشکر سے تو ہم لڑ ہی نہیں سکتے۔ تو وہ جنہوں نے بہت زیادہ پانی پی لیا تھا، وہاں بھی اللہ کی بات نہیں مانی تھی، انہوں نے کہا ہمارے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں ان کی ہمت گئی بھی اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی۔ پھر ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی بات مانی تھی، طالوت نے ان سے کہا کہ بہت دفعہ ان کو موٹیویشنل اسپیچ دی، ان کو کہا کہ بہت دفعہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آتی ہیں اگر وہ صابر ہوں، وہ جمنے والی ہوں، کس بات پر؟ اپنے ایمان پر اور اللہ پر توکل پر جمنے والی ہوں، اور اللہ کو سپریم اتھارٹی مانتی ہوں، اور ان کو پتہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تو وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا آیت نمبر 250 میں، اور ولما برز الجالوت وجنود ہی، اور جب وہ لوگ جب جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے یہ لوگ، تو انہوں نے کہا قالو، دیکھیں انہوں نے دعا کی۔ آپ دیکھو کہ ہمیشہ میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمیشہ نبیوں کے بھی جب بھی ہم کو قصے ملتے ہیں، ہمیشہ یہ بات ضرور ملتی ہے کہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اللہ تعالیٰ آپ میری شرح صدر کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کی، ہر ایک کی دعا آتی ہے۔ تو آپ دیکھو کہ جب میں اور آپ بھی کوئی اللہ کا بھی کام کر رہے ہو نا، یہ تو اللہ کے کام کے لیے ہی نکل رہے تھے نا، تو یہ دعا نہیں بھی کرتے تو بھی صحیح تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹائل بتایا، ایک توکل بتایا کہ اللہ کا کام جو ہوتا ہے نا وہ ایکچولی ہمارا کام ہوتا ہے۔ اس کو منوان وہ لوگ اپنا کام مان لیتے ہیں، یہ نہیں کہ زبردستی بس کرنا ہی پڑے گا، کیا کروں ورنہ تو جہنم مل جائے گی۔ بھئی اللہ سے پیار ہی اتنا ہوتا ہے، اور اللہ کی اتنی شکر گزاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی قدر ہوتی ہے کہ ان کو ایسے ہوتا ہے کہ بس اللہ کا کام میرا کام ہے، اللہ جی میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ، میں آپ کے لیے کر رہا ہوں تو یہ میرا کام ہے۔ یہ بات ہوتی ہے ان میں، اور پھر وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام میں میری مدد کیجیے گا۔ جیسے ابھی میں درس کر رہی ہوں، آپ بھی کہیں نہ کہیں، ظاہر ہے ماشاءاللہ سب اتنے زبردست لوگ ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ پڑھاتے ہوں گے، کچھ بھی بچے ہوتے ہیں ان کی آپ لائف بنا رہے ہوں گے، ہم سن رہے ہیں اس پر بھی کہ اللہ تعالیٰ میں اچھا سا بول سکوں اور جو میں بول رہی ہوں میں اس پر عمل کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی بات لوگوں کو بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بیان بتایا تھا ویسے مجھے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے والا ہم کو وہی اسٹائل سمجھائیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل بھی ویسا کرنے والا بنائے۔ یہ سب ہم کو دعا کرنی چاہیے جب بھی ہم اللہ کے لیے کام کے لیے نکلیں، کوئی سوشل ورک کے لیے نکلیں، کوئی اپنے پرسنل کام کے لیے نکلیں، کوئی گھر کے کام کے لیے نکلیں، اس میں تو یوزلی ہم دعا کرتے ہی ہیں، لیکن جب اللہ کے کام کے لیے بھی میں اور آپ نکلے تو اس میں بھی دیکھیں دعا کا ایک طریقہ بتایا گیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے لیے بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے کعبہ کی، تب بھی وہ اللہ کے لیے تب بھی وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے دعا، اس لیے ہم اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں اور ہم کو دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیں ان لوگوں نے بھی کیا دعا کی کہ قالوا ربنا، کہا انہوں نے اے ہمارے رب افرغ علینا الصبر، اے اللہ فراغت کر دیجئے ہم پر صبر، استقامت، جمنا، ہم کو مضبوط کر دیجئے، ہم کو جمنے والا بنائیے۔ وثبت اقدامنا، اور جس کام کے لیے ہم نکلے ہیں ہمارے قدم کو ثابت رکھیے گا، یعنی ہم پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ایک تو ہم کو ایمان اور ہماری جو آپ پر توکل ہے اس میں ہم کو جمنا سکھائیے، اس میں استقامت دیجیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو ثابت رکھیے گا کہ ہم آگے یہ مضبوط قوم دیکھ کر کبھی بھی ہمارا دل پیچھے نہ ہٹے، ان کو ثابت قدم رکھیے گا، اور ونصرنا، اور مدد کیجیے گا ہماری علی القوم الکافرین، کافرین قوم پر۔ دیکھیں اس میں بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے کیا کہ جب انہوں نے خود اسٹیپ لیا نا، پھر اللہ سے کہا کہ اللہ میری مدد کیجیے گا۔
یہ گھر میں بیٹھ کر میں دعا نہیں کر سکتی کہ میں لڑنے بھی نہیں نکلوں اور میں اللہ کی بات بھی نہیں مانوں. اللہ نے جو مجھے آزمائش میں ڈالا اس پہ بھی میں کامیاب نہیں ہوں اور میں بولوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کیجیے گا. یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ گناہ کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کیجیے گا, اور کہیں پہ اللہ کا کام بات بھی نہیں مان رہے ہوتے, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں, پیسے بھی کھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری مدد کیجیے گا. بے حیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ہے, میرا اور اللہ سے تو ڈائریکٹ رشتہ ہے. یہ تو بہت زیادہ منافقت ہے نا. اللہ تعالیٰ شاید کام بھی بنا دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دنیا میں کافروں کو بھی دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں, لیکن اللہ کی مدد یہ وہ پیار والی مدد نہیں ہے. اللہ پیار تو اپنے سب بندوں سے کرتے ہیں, لیکن دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جو نافرمانی کرتے ہیں, اپنے آپ کو پتہ نہیں فرعون سمجھتے ہیں, تو فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا, اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کو بھی اللہ دیں گے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا پیار نہیں ہوگا. تو آپ دیکھو کہ جب خود بندہ صحیح ہو, اللہ کی بات ماننے کی کوشش کر رہا ہو, غلطیاں بھی ہو رہی ہوں لیکن ہو تو صحیح, کچھ تو کرتا ہو اللہ کے لیے, پھر اللہ سے مدد مانگے نا تو بات بھی آتی ہے. جیسے میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں کہ دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی ہو, ایک آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ زیادتی کر رہا ہو, اس کی برائیاں بھی کر رہا ہو, لوگوں کے پاس جا جا کے اس کی باتیں کر رہا ہو, اور ایک وہ صحیح ہو اپنی جگہ لیکن وہ کہیں بھی بات نہیں کر رہا ہو, بلکہ وہ اس سے صرف بات کرے گا جو اس کا فیصلہ کر سکتا ہو. کچھ لوگ بیچ میں پڑتے ہیں, تو کوئی ایکسٹرا کی نکال کے اس کی گندی باتیں ادھر ادھر نہیں پھیلاتا, تو اللہ اسی کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر وہ مظلوم بھی ہے لیکن وہ بھی اس کی جھوٹی باتیں کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہا ہے, تو اللہ پھر اس کا بھی ساتھ نہیں دیں گے. چاہے آپ مظلوم ہو لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوگے تو ساتھ نہیں ملے گا, اور ساتھ مانگتا ہوا انسان اچھا بھی نہیں لگتا جب وہ خود اندر سے اتنا گندا ہو. وہ ٹھیک ہے کہ میں اور آپ اللہ کے لیے کام بھی کر رہے ہوں, ہم سے غلطیاں بھی ہو رہی ہوں, گناہ بھی ہو جاتے ہوں, ٹائم بھی ہٹ بھی جاتے ہوں, لیکن پھر سے صحیح ہو جاتے ہوں, تو پھر اچھا بھی لگتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد مانگیں. تو دیکھیں خود اسٹیپ لینا ہوگا, اللہ سے دعا کرنی ہوگی, جنگ کے لیے نکلنا ہوگا, جنگ کے لیے ثابت قدمی مانگنی ہے کہ اللہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں آپ کے کام کے لیے نکلنا ہو. پھر اللہ کی مدد آتی ہے, اور پھر اللہ کی مدد مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کیجیے گا کافر قوم پر. تو یہ ہر چیز میں, صرف جنگ کے میدان میں نہیں ہے, زندگی کے ہر حصے میں جہاں میں اور آپ صحیح سٹینڈ لیے ہوئے ہوں گے تو اللہ کی مدد بھی انشاءاللہ ضرور آئے گی. دیر سویر بھی آئے گی, اللہ کرے کہ اللہ کی مدد جلدی آئے, اور لیکن آئے گی ضرور. یہ بات توکل پر جاتی ہے, اور اتنا ہم کو توکل کرنا چاہیے. اللہ کے قانون کے مطابق عمل آتی ہے. اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم, تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. تم اللہ کے اصولوں کو یاد رکھو گے, اللہ بھی تم پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کریں گے. تو یہ قانون ہوتے ہیں قرآن کے, ٹھیک ہے. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, تو بس غالب آ گئی, ٹھیک ہے, طالوت کی فوج غالب آ گئی اللہ کے حکم سے. وَقَتَلَ داؤد جالوت. اب دیکھیں داؤد آ رہے ہیں یہاں پر, تو داؤد ہم کو قرآن میں ایک نبی ملتے ہیں, ٹھیک ہے. داؤد ہم کو قرآن میں ایک نبی ملتے ہیں, یہاں ان کا ایسا نبی انٹروڈکشن نہیں ہوا ہے. تو ایسے ہی مجھ سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ یہ والا داؤد کون سا ہے, لیکن ایسے ہی ایک انٹلیکچولی میں اس بات کو دیکھوں گی کہ جو داؤد ہے یہ ایکچولی وہ نبی ہیں کہ قرآن میں ایک ہی نبی ملتے ہیں داؤد کے نام سے. اگر اس کو ہم لے لیں تو آپ دیکھ لیں کہ قتل داؤد جالوت. اب دیکھیں طالوت نے قتل نہیں کیا, داؤد نے قتل کیا, جو کہ اس ٹیم میں تھے داؤد, جو طالوت کے انڈر لڑ رہی تھی. طالوت کو ایز اے لیڈر مقرر کیا, انہی میں لڑنے والے داؤد بھی تھے. داؤد نے اس لیڈر کو قتل کر دیا, جالوت کو. سمجھ آئی؟ وہ آتا اللہ, یعنی نبی بھی ہم ادھر سے انسانوں میں سے ہی سلیکٹ ہوتے ہیں نا, ان کی بہادری کو, ان کی انٹیلیجنسی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو چوز کرتے ہیں ایز اے نبی. تو داؤد نے جالوت کو مارا, وہ آتا اللہ, اور عطا کیا اس کو, کس کو, دیکھیں ہو آ رہا ہے, سب کے لیے اب بات نہیں ہو رہی ہے, ہو داؤد کی طرف جا رہا ہے کہ جس نے جالوت کو قتل کیا, آتا اللہ, دی اس کو اللہ تعالیٰ نے. سمجھ آئی؟ ہو اگر ہم ہوتا نا تو ہم کہتے سب کو عطا کیا, سب لڑ رہے تھے, لیکن اسپیشلی ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں, داؤد کے لیے, جنہوں نے بہت بہادری سے لڑا
اور سامنے والی دشمن قوم کے لیڈر جالوت کو مار دیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو دی۔ سوچیں کیا داؤد نے بہادری دکھائی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دی اس کو الملک، بادشاہت، والحکمہ، حکمت بھی دی، سمجھداری بھی دی، وعلمہ، اور سکھایا اس کو، مما یشاء، اس سے جو وہ چاہتے ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں اس کو اللہ نے وہ سکھایا۔ کیسے سکھایا؟ جب اس نے بہت بہادری دکھائی، اتنی بھاری قوم کے آگے وہ لڑے۔ اور ملتا ہے نا آگے بھی داؤد نے زرہیں بنائی، اللہ نے جب ان کو لوہا دیا تو کیا کیا بنا دیا، یعنی بہت بڑے فائٹر تھے، بہت بڑے سپہ سالار تھے، بہت بڑے لیڈر تھے کہ لوہے سے بھی جنگ کے لیے کیا کیا بنا دیا، ڈسکور کیا، یعنی اتنے انٹلیکچوئل تھے۔ آج ہمارے جو ایجادات کرتے ہیں وہ بہت ہمیں انٹلیکچوئل لوگ لگتے ہیں نا، تو انہوں نے اس وقت اس ایک لوہے سے کیا کیا ایجاد کر دیا، آپ سوچو، یعنی اتنے بریو اور اتنے بہادر اور اتنے انٹلیکچوئل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے نبی چوز کیا۔ دیکھیں نا آ رہا ہے نا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ٹیلنٹ دیکھا تو اللہ نے ان کو بادشاہت دی، حکمت دی، علم دیا۔ انسان کے ٹیلنٹ پر یہ سب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ آج میں اور آپ بھی اگر اپنا ٹیلنٹ شو کرتے ہیں اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور سے اور اس قرآن کو بھی سکھائیں گے۔ اگر ہم ٹیلنٹ اپنا شو کرتے ہیں سوشل ورک کرنے میں تو اللہ تعالیٰ ہم کو بہت نئے نئے طریقے بتائیں گے۔ سورہ محمد میں آیت آتی ہے نا، زادہم ایمانا، جب وہ نکلتے ہیں، جب وہ ایمان کے لیے محنت کرتے ہیں، علم کے لیے محنت کرتے ہیں تو اللہ بھی کیا کرتے ہیں، زادہم ایمانا، ان کی ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جتنا ہم چاہیں گے نا کہ ہم اللہ کے لیے کام کریں، ہم اللہ کے لیے اپنی جان و مال کو یوز کریں، تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی مجھے اور آپ کو ٹیلنٹ بھی نصیب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اور اگر نہیں دفع کرتے اللہ تعالیٰ، یعنی ہٹاتے اللہ تعالیٰ، الناس، لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے، یعنی یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے نا، لفسدت الارض، زمین میں فساد ہو جاتا، یعنی وہ تمہارے اوپر چڑھ جاتے۔ تو ایسے بیٹھنے کے لیے، غلام بننے کے لیے نہیں آئے ہو، اپنے رائٹس کے لیے لڑو۔ جو تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، جو تمہارے رائٹس کو غصب کر رہا ہے، اس کے ساتھ فائٹ کرو۔ لیکن یہ انڈیویجولی فائٹ نہیں ہوگی، انڈیویجولی بھی ہوگی کہ کہیں کہیں آپ کو بہت زیادہ دبایا جاتا ہے گھروں میں، اس میں، تو آپ ایک اپنا پاور شو کرو گے کہ میں آئندہ یہ برداشت نہیں کروں گی اور میں اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں کروں گی اگر اس ریلیشن شپ میں رہنا ہے تو۔ یہ ایک اپنا آپ کو بتاؤ، کوئی اللہ تعالیٰ نے غلام بننے کے لیے کسی کو بھی نہیں بنایا۔ آپ اپنی عزت کو شو کرو، جہاں زیادتی ہو رہی ہے وہاں بولو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یا پھر آپ نہیں بول پا رہے ہو تو نکل جاؤ وہاں سے، ہٹ جاؤ ادھر سے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تو زمین میں فساد ہو جاتا، یعنی ظالم لوگ ہی اوپر رہتے اور ساری زندگی زیادتیاں ہی کرتے رہتے۔ آج یہی تو ہوا ہے کہ جب مسلمان اپنے لیے فائٹ ہی نہیں کر رہا ہے تو اس کے اوپر غلبہ وہ ظالم لوگ پا رہے ہیں، اور مسلمان تو خود اتنا ظالم ہو چکا ہے کہ اللہ کی پناہ، سمجھ نہیں آتا کہ کیا بنے گا ہمارا، اور ہم کس نہج پر آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہمارے اندر ایمان والے لوگوں کو بنائے، ہم سب کو ایمان والا بنائے، استقامت دے، بہادر بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی ذات پر توکل کر سکیں اور ہمارے ایمان کی روشنی اتنی ہو کہ ہم کو کسی اور کی جو دنیاوی ایک امیج ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو، ہم کو صرف آپ کی سپریم اتھارٹی نظر آتی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل علی العالمین، بہت فضل والے اپنے لوگوں پر۔ یعنی کیا ہے فضل، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت طاقت دی ہے، بہت طاقت دی ہے۔ اگر وہ اپنی طاقت کو سمجھے نا تو وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ ایک عورت کو بھی طاقت دی، ایک مرد کو بھی طاقت دی ہے۔ جب طلاق کے چیپٹر میں بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ کو بہت طاقت کی ضرورت ہے، بہت ہمت کی ضرورت ہے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے بھی، لیکن ذلیل نہیں ہو، اپنے آپ کو غلام نہیں سمجھو، تو بہت ہمت اور طاقت اور حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی آپ کی رسپیکٹ کرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو محتاج اور بھکاری نہیں بنایا، اپنے آپ کی رسپیکٹ کرانی ہے۔ جب آپ خود اس بات کے لیے ڈٹ جاؤ گے نا تو
اللہ کا بھی فضل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ لوگوں کو ملاتے چلے جائیں گے. یہی اللہ کا قانون ہے. تلک آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں اللہ کی. نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو. علیکا، اس کو آپ پر، حق کے ساتھ. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بہت سچی بات آپ پر تلاوت کر رہے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ایسے ایسے قصے ہوئے ہیں. قوموں کیوں جیتی؟ کہ قلیل قوم جب ایمان والی ہوئی تو جیت جاتی ہے. آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بہت کم لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں تو آپ فکر نہیں کریں، انشاءاللہ آپ غالب رہیں گے اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوا سب کا تو. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہے ہیں. اور ایک دوسری بات یہاں سے کیا پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان قصوں کا پتہ نہیں تھا. کیونکہ ہمارے یہاں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ دنیا جب سے بنی جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو تو پہلے سے ہی سب کچھ پتہ تھا. تو اللہ جگہ جگہ قصے بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ وہاں نہیں تھے، ہم آپ کو یہ قصہ بیان کر رہے ہیں. تب دیکھ لیں اللہ کی بات ماننی ہے یا لوگوں کی بات ماننی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو آپ پر حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں. آپ لوگوں میں بھی یہ پیغام پہنچائیے، لوگوں کو بھی بتائیے، لوگوں کو بھی یہ موٹیویشنل اسپیچ دیجیے، لوگوں کو بھی یہ قصے بتا کر ان کا بوسٹ بڑھائیے. قصے اس لیے نہیں بتائے جاتے کہ ہاں مزے مزے کے قصے سنو، ڈرامے دیکھ لو. نہیں، اس سے لیسن حاصل کرو اور ان کو بھی یہ موٹیویشنل اسپیچز دیجیے. آپ بھی لوگوں کو بتانے والے ہیں اللہ کے حکم کو. آپ بھی رسول ہیں، آپ بھی سپہ سالار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر فرمایا. انشاءاللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوز کیے گئے ایز اے نبی، ایز اے مرسل. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی عزت بتائی کہ جیسے داؤد علیہ السلام چوز کیے گئے ان کی بہادری کی وجہ سے، ان کی عقل مندی کی وجہ سے، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوز کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکمت، علم اور بادشاہت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیڈر بنایا، ان کو الگ بادشاہت دی، ان کو الگ بادشاہت دی، لیڈر بنایا، حکمت دی، علم دیا. سوچیں کیا زبردست ہمارے انسان ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اتنا بڑا عہدہ ملا میرٹ پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.